مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ کیسے پتہ چلے کہ کون سے عالم زیادہ محقق ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ کوئی جو خود سے مفتی بنا ہوا ہے نا، اس پہ کبھی یقین نہ کرو۔ دیکھو، یہ سلسلہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ یہ اسلام آج نہیں آیا، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفتی تھے، پھر آپ نے چند صحابہ تیار کیے جو نبی کے شاگرد تھے۔ ابو ہریرہ تھے، معاذ بن جبل تھے، جابر بن عبداللہ تھے، حضرت ابو دردہ تھے، عبداللہ بن مسعود تھے۔ بہت اہم سوال ہے، اس کو سن لیں پھر بے شک آپ لوگ چلے جائیں۔ عبداللہ بن مسعود تھے، خلفائے راشدین تھے۔ یہ سلیکٹڈ لوگ تھے نبی کے دور میں، جو نبی کے بعد مفتی تھے، لوگ ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ پھر ان کے شاگرد تھے حضرت مجاہد، مشہور تابعی ہیں، قریب ہیں، حضرت مسروق ہیں، اور طاؤس ہیں، اور نافع ہیں، سالم ہیں، علقمہ ہیں، اسود ہیں۔ یہ سارے ان صحابہ کے وہ مشہور شاگرد تھے جو فتویٰ دینے کے اہل تھے۔ یہ خود سے اخپل طریقے سے تحقیق کر کے نہیں مفتی بنے، بلکہ یہ انہوں نے باقاعدہ بڑے مفتیوں کی صحبت اٹھائی، ان کی خدمت میں طویل وقت گزارا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس وقت یہ نہیں تھا کہ ایک آدمی اٹھے کہ میری تحقیق ہے۔ وہ لوگ اس سے پوچھتے تھے آپ کس کے شاگرد ہیں، کیونکہ صحابہ جب نبی کی شاگردی کے بغیر مفتی نہیں بن سکتے تو تابعی صحابی کی شاگردی کے بغیر نہیں بن سکتا مفتی۔ تو یہ سلسلہ صدیوں سے آج تک چلا آ رہا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی منقطع نہیں ہوا۔ میں نے فتوے کا کام جس استاد سے سیکھا، ان کی خدمت میں نے 20 سال لگائے ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ 20 سال انہوں نے جس استاد سے سیکھا ہے، ان کی خدمت میں انہوں نے 20-25 سال لگائے ہوں گے۔ انہوں نے جس استاد سے، وہ مفتی رشید احمد صاحب تھے، انہوں نے سیکھا مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو مفتی اعظم پاکستان تھے۔ انہوں نے ان کی خدمت میں 15-20-25-30 سال لگائے ہوں گے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو آج اتنے بڑے مفتی ہیں، انہوں نے مفتی محمد شفیع صاحب سے بھی اور مفتی رشید احمد صاحب کی خدمت میں کئی سال لگائے، پھر فتویٰ لکھنے کی اہلیت پیدا ہوئی۔ سمجھتے ہو؟ تو یہ سلسلہ مفتی شفیع صاحب، پھر ان کے استاذ، پھر ان کے استاذ، اور 15-20 سال جا کے یہ ملتا ہے عبداللہ بن مسعود سے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اسی سلسلے میں باطل لوگ بھی ہیں اور اہل حق بھی ہیں، یہ خوب سمجھو۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فلاں باطل مفتی، اس کا بھی تو یہ سلسلہ ہے نا۔ تو یاد رکھو، یہ سلسلہ تو بیس ہے، اس میں پھر there are 2 types، ایک اہل حق اور ایک اہل باطل۔ جیسے صحابہ کے شاگردوں میں فتویٰ دینے کے اہل شاگرد ہی تھے، لیکن ان میں 2 قسم کے لوگ تھے، کچھ اہل سنت سے خارج گمراہ اور کچھ اہل حق۔ لیکن اگر کوئی ایسے اٹھ کے آتا کہ میرا کوئی استاذ ہی نہیں ہے، کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے، اس کو تو کوئی بھی نہیں مانتا۔ تم آئے کہاں سے؟ کیونکہ یہ جو علم ہے نا، یہ سینہ بسینہ چلا ہے۔ کوئی اپنے طور پر تحقیق کر کے مفتی نہیں بن سکتا، فتویٰ دینے کا، ریسرچ پیش کرنے کا، مسائل کی تحقیق پیش کرنے کا اہل ہی نہیں ہے وہ۔ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ یہ نبی سے سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے یہ چیز۔ تو اب اس سلسلے میں باطل لوگ بھی ہیں اور اہل حق بھی ہیں۔ تو اسی سلسلے میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ صحیح کون ہے اور غلط کون۔ جو اس سلسلے سے ہٹا ہوا ہے نا، اس میں یہ تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ بندہ صحیح ہے یا 1 نمبر ہے یا 2 نمبر، کیونکہ وہ بندہ اس فیلڈ کا ہے ہی نہیں۔ بہت مشکل ہے۔ دیکھو، ڈاکٹروں میں آپ نے تحقیق کرنی ہے کہ صحیح علاج جب کرانا ہوتا ہے تو آپ تحقیق کرتے ہو کہ صحیح ڈاکٹر ہے یا غلط ڈاکٹر۔ تو آپ یہ دیکھتے ہو کہ MBBS کیا ہوا ہو نا، پھر MBBS کیے ہوئے میں ہی 2 نمبر بھی ہوتے ہیں اور 1 نمبر بھی۔ لیکن MBBS کیا ہوا ہی نہیں ہے تو پھر وہ کتنی تحقیقات آپ کے سامنے کتابوں سے پیش کرے، آپ کہو گے بھائی تو اس کا اہل ہی نہیں ہے۔ صحیح ہے نا؟ تو اس کا اہل ہی نہیں ہے کہ تیری تحقیق ہم سنیں، تیری تحقیق پہ ہم غور کریں، کوئی اس کا اہل ہی نہیں ہے، کیونکہ میڈیکل سائنس کا ایک نصاب ہے، سلیبس ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھو دین کا کہ کون مربی اور مرشد بنے گا، کون لوگوں کی رہنمائی کرے گا، اس کا بھی ایک نصاب ہے۔ اس نصاب میں سب سے پہلی چیز یہ داخل ہے کہ آپ کا روحانی سلسلہ استاذ اور مشائخ کا سند متصل کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اگر وہ نہیں ملتا تو آپ ایک خودرو پودے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟
جیسے غامدی صاحب اگر آج پیش کریں نا کہ میں محقق ہوں، تو آپ غامدی صاحب سے پوچھیں آپ نے یہ کس سے علم حاصل کیا ہے، ایک آدھ کے بعد جا کے سلسلہ کیا ہو جائے گا، ختم، آگے کچھ ہے ہی نہیں. تبھی خودرو پودے ہیں یہ، کوئی نئی چیز، کوئی ادھر سے کچھ لیا، کچھ ادھر سے لیا، ایسی امت میں آگ لگا دی ہے فرقواریت کی. لیکن جتنے بھی ریلائبل ہیں نا آپ کو جو ملیں گے صدیوں سے اسی سلسلے سے چلے آ رہے ہیں، ان میں غلط بھی ہیں، ان میں صحیح بھی ہیں. اگر غلط بہت زیادہ ہیں تو صحیح بھی ہول سیل کے حساب سے ہیں، وہ بھی کم آپ کو پوری لاکھوں علماء پوری دنیا میں آپ کو ملیں گے اسی سوچ کے. تو جو خود رو پودے ہیں، جو خود سے اگ کے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ یہ تحقیق ہے، وہ اس کے اہل ہیں ہی. وہ جو اس کی پہلی شرط ہے نا، پہلی شرط دیکھو، جیسے نیک عمل کی قبولیت کی پہلی شرط ہے کہ ایمان ہو. ایمان نہیں ہے تو نیک عمل قبول ہی نہیں ہے، کتنا اچھا کر لو. تو عالم کی پہلی شرط یہ ہے کہ یہ اپنا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پیش کرے کہ میں نے علم کس سے حاصل کیا. جو یہ کہتا ہے نا کہ میں کسی کو نہیں مانتا، میں خود سے تحقیق کر کے، وہ پہلی بیسک شرط ہی نہیں اس میں پائی جا رہی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بیسک شرط، کیونکہ نبی کتاب دے کر گئے ہیں تو افراد بھی تیار کر کے گئے ہیں جو اس کتاب کو سمجھائیں گے. پھر صحابہ اگر ہمیں قرآن دے کر گئے ہیں تو ایسے افراد بھی تیار کر کے گئے ہیں جو اس قرآن کو سمجھائیں گے. اسی سلسلے سے آپ کو سیکھنا پڑے گا. اس سلسلے سے اگر آپ نے انحراف کیا، ہٹ گئے، تو قرآن کے نام پہ گمراہی تو ہوگی، وہ حقیقی قرآن نہیں ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ جیسے بھی غامدی صاحب نے ایک نئی بات کی ہے نا کہ خنزیر نجس ہے، اس رجسن قرآن میں آتا ہے، نجس کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد روحانی ناپاکی ہے. اب یہ نہیں، یعنی جسمانی کوئی نہیں ہے. تمام فقہا کہتے ہیں خنزیر کا گوشت ناپاک ہے. سمجھتے ہو؟ وہ والی گندگی ہے. لیکن وہ ایک اتنی لمبی تقریر کل میں نے سنی، بالکل ادھر دائیں بائیں گھما کے، ہر 2 اور 2 4 کی طرح جو چیزیں واضح تھی، ہر چیز میں کنفیوژن پیدا کر دی ہے. موسیقی کی بات کرو تو اتنی گھما کے، اتنا پھرا کے، اس کو جواز کو پتہ نہیں کہاں سے گھما کے، ہر بات میں ٹو دا پوائنٹ جواب ان لوگوں کے پاس کبھی نہیں ہوتا. ہر بات میں بڑی ایک شائستہ سی ایک اردو ادب اور عربی ادب کے ساتھ لمبی چوڑی تقریر ہوگی. اس سے کیا ہوگا، سامنے والا کا دماغ اس کا گھومنا شروع کر دے گا. یار یہ عجیب، آج تک ہم نے کسی عالم سے نہیں سنی اور یہ پتہ نہیں کیا لے کر آئے. لیکن اسٹائل اتنا اچھا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار کیا تحقیق ہے، کیا ریسرچ ہے. اور بھائی یہ ریسرچ ہے تو عبداللہ بن مسعود کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ ان کے جیسے غامدی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن میں کہیں بھی رجم کی سزا نہیں ہے. قرآن میں نہیں ہے نا کہ شادی شدہ کو پتھروں سے مار کے ہلاک کرو. رجم کی سزا کس میں ہے؟ حدیث میں ہے. ہم کہتے ہیں نبی کا حکم ہے، شادی شدہ مرد زنا کرے گا، حکومت پتھر سے مار کے ہلاک کرے گی. وہ کہتے ہیں قرآن میں نہیں ہے. اب دلائل تراشنا شروع. لیکن یہ بات نہ عبداللہ بن مسعود کی سمجھ میں آ رہی ہے، نہ عبداللہ بن عباس کی سمجھ میں آ رہی ہے، نہ خلفائے راشدین کی سمجھ میں آ رہی ہے. اس دور میں جو شادی شدہ عورت زنا کر رہی ہے، سب اس کو کیا کر رہے ہیں؟ پتھر مار رہے ہیں. او بھائی آپ کون سا قرآن پیش کر رہے ہو ہمارے سامنے؟ کون سی ریسرچ لے کر آ رہے ہو انوکھی؟ یہ ایسا ہی ہے. ہمارے ایک دوست تھے، ہمارے ایک جاننے والے مرچنٹ نیوی میں کیپٹن، ان کو ایک ہندو اسکالر ملا. اس ہندو اسکالر نے کہا کہ یہ جو اسلام میں 4 شادیاں آئی ہیں نا، یہ فلاں صدی میں آئی ہیں، یہ کسی نے اسلام میں ڈال دی ہیں. تو کہتے ہیں میں نے کہا اپنی تحقیق نا اپنے پاس ہی رکھنا، اس کو کوئی بھی نہیں مانے گا، ٹھیک ہے نا. یہ اتنا اجماعی مسئلہ ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے، قرآن کے اندر اللہ نے واضح لکھا ہوا ہے. لیکن اسکالر کا کام ہوتا ہے کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لانا. غامدی صاحب نے بھی 4 شادیوں کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. 2 اور 2 4 کی طرح اسلام میں کے بھی 4 شادیاں کر سکتے ہو، بشرطے کہ عدل کرو. اب جب غامدی صاحب سے آپ پوچھیں گے، غامدی صاحب گھمائیں گے اس کو. ایکچولی اس دور میں چونکہ افرادی قوت کی ضرورت تھی، چونکہ جنگوں میں لوگ مر رہے تھے، بہت بڑی تعداد میں مرد شہید ہو رہے تھے، عورتیں زیادہ ہو گئی تھیں، مرد کیا ہو گئے تھے؟ کم ہو گئے تھے. تو ایک خاص کنڈیشن میں اسلام نے کہا کہ جس میں یہ سچویشن ہوگی، کوئی انگلش کوئی فارسی کچھ اردو ادب ڈال کے خام میں ایک اجماعی مسئلے کا بیڑا غرق کر دیا، ایسی کی تیسی کر دی اس کی. ابے بھائی منہ سے آرام سے بول دو یار، قرآن کہہ رہا ہے تم عدل نہیں کر سکتے تو 4 رکھ سکتے ہو، دیٹس آل، ختم. قرآن نے کہا کہ ایکچولی جب جنگوں میں یوں ہو جائے تو لوگ بیوہ، عورتیں بیوہ زیادہ ہو جائیں تو ایک خاص سچویشن میں اور خاص ٹوپی ڈرامہ بلا وجہ کا، ہر چیز میں کنفیوژن. کیوں؟ آپ یورپ سے متاثر ہو، آپ لبرل، آپ نے گورے کو خوش کرنا ہے کہ اسلام عورت کے حق میں بڑا زبردست ہے. وہ کہتے ہیں ایک بیوی رکھو تاکہ سوکن لا کے جو بیوی کو تکلیف ہوگی وہ نہ ہو.
اتنا لبرل بننے کے لیے تاکہ ہمارا اسلام گورے ایکسیپٹ کر لیں. ہر چیز میں نا ان لوگوں نے, آپ کو دیکھو گے یہ جدید جتنے اسکالرز آ رہے ہیں, ہر چیز میں کنفیوژن پیدا کی ہوئی ہے انہوں نے, اور ایکچولی کر کے اور وہ لمبی لمبی تقریریں کر کے. کیوں؟ علم انہوں نے ان واسطوں سے حاصل نہیں کیا جو واسطے نبی سے جا کے ملتے ہیں, ورنہ یہ حدیث کی, قرآن کی وہ تشریح نہ کرتے جو صحابہ نے نہیں کی, جو تابعین نے نہیں کی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ تشریح کبھی نہ کرتے. یہ وہ کر اس لیے رہے کہ اس سلسلے سے ہے نہیں, یہ اقبل طریقے سے قرآن پیش کر رہے ہیں. یہ پھر غامدی صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ جو بچے زیادہ پیدا کرنے کا اسلام میں حکم ہے, ایکچولی اس دور میں وہ بھی ایک ٹروپی ڈرامہ گھما دیا. اس دور میں یہ تھا تو وہ تھا تو وہ. ابے بھائی اس دور میں اتنی غربت تھی کہ عرب اپنے بچوں کو قتل کرتے تھے پیدا ہونے کے بعد, کھلائیں گے کہاں سے؟ اس انتہائی معاشی بدحالی کا شکار معاشرہ تھا. اس میں قرآن نے حکم دیا, نبی نے حکم دیا ایسی عورت سے نکاح کرو جو کثرت سے بچے پیدا کرے. آپ کے فلسفے کی ساری دھجیاں قرآن اور سنت اڑا دیتا ہے. لیکن آپ ذرا کلپ سنو تو ایسا انگلش میں, فارسی میں, ایسا آدمی ہر چیز میں. یہ تو اسلام کا حسن ہے. وہ کہتا ہے نسل بڑھاؤ, خاندان آباد ہوگا. جب ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر سکتا ہوں بچہ کا پیدا ہوتے ہی, اس کا مطلب رزق میرے ذمے, تم تو ذریعہ ہو اس کا. ہر چیز میں کنفیوژن. ابھی سارے علماء کہہ رہے ہیں بھائی مجبوری میں سور کا دل لگانا جائز ہے. غامدی صاحب نے نئی چیز کی جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایک نئی چیز مارکیٹ میں لے آئے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی سنو ہی نہیں, کنفیوژن جو اہل نہیں ہے نا, آپ کو لگے گا یہ بڑی خاندانی تحقیق ہے, حقیقت میں وہ کوئی تحقیق نہیں ہوتی. پھر ان باطل لوگوں کے کبھی بھی ایک اصول پہ یہ ٹکتے نہیں ہیں. کبھی یہ کہیں گے حدیث حجت ہی نہیں ہے, لیکن جب اپنا مفاد ہوگا تو دھڑا دھڑ حدیثیں پیش کرنا شروع کر دیں گے. یہ اپنا مفاد ہوگا تو دھڑا دھڑ حدیثیں پیش کرنا شروع کر دیں گے. کبھی کہیں گے یہ خبر واحد حجت نہیں ہے, کبھی یہ کبھی وہ, ایک عجیب ملغوبہ سا بنا کے پیش کر دیا ہے. تو دین ہمارا صدیوں سے چلا آ رہا ہے. ہماری جو فقہ کی کتابیں ہیں نا, اسلامی قانون, وہ آج مفتیوں نے نہیں لکھا, خوب سمجھ لو. وہ 1200-1300 سال پہلے کتابیں ہیں اسلامک لاز کی جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں. امام شافعی نے کتاب الام لکھی ہے 2 صدی ہجری میں. کیا مطلب؟ آج سے 1100-1200 سال پہلے لکھی ہے. وہ غلط نہیں ہو سکتی, سمجھ رہے ہو, کیونکہ تابعین تبع تابعین کا دور تھا. اس دور میں امام شافعی اسلامک لا لکھ رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں. امام محمد نے جو قانون کی 6 مشہور کتابیں لکھی ہیں وہ 2 صدی ہجری میں لکھی ہیں. نبی کی ہجرت کو 100 سال گزر چکے ہیں, اس کے بعد لکھی جا رہی ہیں. اور وہ کن کے شاگرد ہیں؟ امام ابو حنیفہ کے, وہ مشہور حماد الکوفی کے, وہ مشہور تابعی ابراہیم نخعی, ان کے شاگرد ہیں جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہے. تو وہ لوگ ایک چیز کو لا کی شکل میں مرتب کر رہے ہیں, اس میں غلطی کا امکان 0.001% ہے. اور آج کوئی اسکالر اٹھ کے جب تحقیق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے, عین ممکن ہے آپ کو تحقیق کے نام پہ الو بنا رہا ہو. وہ اسلامک لا نیا نہیں ہے, صدیوں سے اسلامی حکومتوں میں یہ جو فقہ کی کتابیں, یہ صدیوں سے اسلامی حکومتیں چلی ہیں اس پر. خلافت عثمانیہ چلی, بنو عباس کی خلافت چلی, بنو امیہ کی خلافت چلی, جیسے مرد ظالم حاکم تھے, لیکن لا تو صحیح تھا نا ان کا. مسلمانوں کے پاس گوروں کا لا تھوڑی تھا, مسلمانوں کو یہی لا تھا جس کو انہوں نے نافذ کیا ہوا تھا. اس لا کو کی جو بات کرتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کے دقیانوس اسلام ہے, اور جو نئی چیزیں مارکیٹ میں لا رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ ہے جدید مفتی. صحیح ہے نا؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ جدید ودید نہیں ہے, یہ اسکالرز آپ کو ٹوپی کرا رہے ہیں. تو اسلام وہی ہے کہ آپ کوئی بھی محقق ہو, آپ کو پوچھنا پڑے گا بھائی آپ کا استاذ کون ہے جس نے آپ پر اعتماد کیا, اس کا استاذ کون ہے, اس کا استاذ کون ہے. تو ٹھیک ہے, اس سلسلے میں گمراہ بھی ہیں, جیسے ڈاکٹروں میں گمراہ ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں, 1 نمبر بھی ہوتے ہیں, لیکن ڈاکٹر ہونا ضروری ہے اس کے لیے. ایویں کوئی اٹھ کے بولے میں نے میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھی ہیں اور وہ اپنی چورن چٹنیاں مارکیٹ میں بیچنا شروع کر دے, تو لوگ تو متاثر ہوں گے کیونکہ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے, لیکن ڈاکٹر کبھی ان سے متاثر نہیں ہوگا. سمجھتے ہو؟ وہ کہے گا پھینک رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو لگے گا نہیں پھینک رہا, اس لیے کہ آپ بالکل ہی فارغ ہو. تو جو مفتی میں سب سے پہلے یہ دیکھو باقاعدہ کسی ادارے کا ہو. اخپل طریقے سے کوئی مفتی نہیں ہوتا. کس ادارے سے آپ کا تعلق ہے, کوئی کون سا ادارہ ہے, کیونکہ بہت سے مسائل انسان اکیلے رائے قائم نہیں کرتا, اس میں پورا پینل ہوتا ہے علماء کا, ہر طرح سے ہر پہلو پہ غور کیا جاتا ہے,
دلائل کے انبار لگائے جاتے ہیں, کتابیں دیکھی جاتی ہیں. لوگ آج میں نے ابھی سور کے بارے میں کلپ ریکارڈ کروایا نا کہ سور کا دل انسان کو مجبوری میں لگانا جائز ہے, اس پہ میں نے دلائل دیے نا. تو اس کلپ سے پہلے میں نے یہ بات کہی کہ میں نے یہ رائے دینے سے پہلے جامعۃ الرشید میں بڑے علماء سے مشورہ کیا, ان سے بحث کی, ان سے دلائل کا تبادلہ ہوا, اس کے بعد میں نے رائے قائم کی. اس میں نیچے بعض لوگوں کے کمنٹ تھے, اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ مقلد ہیں, مفتی صاحب کی اپنی کوئی تحقیق نہیں ہے, یہ تو اپنے بڑوں سے پوچھ کے بتا رہے ہیں. اور پھر بعض اسکالرز کے بارے میں لکھا وہ ہیں دیکھو وہ کسی سے متاثر نہیں ہے. وہ بھائی یہ کمال ہے کہ آپ خود رائے دینے سے پہلے 10 ماہرین سے اس کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں. رائے اپنی ہی ہوتی ہے, تقلید نہیں ہوتی اس میں. لیکن آپ اپنے علاوہ بھی دوسروں کو, فوق کل ذی علم علیم, قرآن کہہ رہا ہے ہر صاحب علم سے بڑا بھی ایک عالم بیٹھا ہوا ہے. آپ اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ پورے پاکستان میں اپنے بارے میں یہ سمجھوں کہ یار میں جو رپورٹ پیش کر سکتا ہوں نا وہ کوئی نہیں کر سکتا, تو یہ تو تکبر ہے. اس کا مطلب آپ قرآن کی آیت کا انکار کر رہے ہو. قرآن کہہ رہا ہے ہر علم والے سے اوپر بھی ایک عالم ہے. تو ہم سے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی عمریں ہم سے زیادہ ہیں, جن کے تجربہ ہم سے زیادہ ہیں, وہ ہم سے زیادہ ان کی تحقیق میں ہم سے زیادہ ٹائم. تو میں تو بہت بڑا بے وقوف ہوں گا اگر میں ان کی تحقیق سے فائدہ نہ اٹھاؤں. تو یہ تو بے وقوفی کی بات ہے نا. لیکن اس عقل مندی کو لوگ بے وقوفی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ قابل اعتماد نہیں. لوگ کہتے ہیں, بعض ملک کہتے ہیں تو حنفی ہے. تو ابے ابو حنیفہ کی تحقیق آج کے ان ٹچوں کی تحقیق سے کئی گنا زیادہ ہے. یہ حنفی ہونا تو کمال ہے کہ نئی چیز نہیں لا رہا, وہ فقہ لا رہا ہے جو صدیوں سے اسلامی حکومتوں جس پہ چلی ہیں. خلافت عثمانی ارطغرل ڈرامے دیکھ رہے ہو آپ, یہ جو اتنی بڑی خلافت چلی تو فقہ حنفی تھا. بنو عباس کی خلافت تھی, وہ بھی زیادہ تر حنفی تھے. اور چلو حنفی نہیں مانتے, شافعی کو فالو کر لو, حنبلی کو, یہ سارے بڑے بڑے مجتہدین تھے, بڑے بڑے محقق تھے. اتنے بڑے بڑے محققین, امام شافعی, امام احمد بن حنبل جو امام بخاری کے استاذ ہیں, اتنے بڑے بڑے محققین کے فقہ ان کی تحقیق کو دیوار پہ مار دیا. اور جو ان کی تحقیق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے اس کو کہہ رہے ہیں اندھے مقلد. اور جو 15ویں صدی میں بیٹھ کے خودرو پودا ہے جس کے نہ کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے, اس کو کہہ رہے ہیں یہ ہے ریسرچ. او بھائی یہ ریسرچ نہیں ہے, اس کو ریسرچ نہیں کہتے. ایک ڈاکٹر تحقیق کر رہا ہے, وہ جتنے سینئر ڈاکٹر ہیں ان کو جناب دائیں طرف کر دیتا ہے, اور ایک نیا پیدا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں میری تحقیق ہے. تو یہ تحقیق نہیں ہے. تحقیق جب ہوتی ہے جب آپ اس میں اپنے بڑوں سے رابطہ کرتے. میں نے کتنی دفعہ ڈاکٹروں کو دیکھا ہے کڈنی کے اسپیشلسٹ کے پاس جو پیچیدہ مسئلہ کو کہے گا یار میں ادیب رضوی صاحب سے رابطہ کر کے بتاؤں گا. یہ اس کے 1 نمبر ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ یار اس فیلڈ میں ہم سے بھی بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب بھی کوئی خود رو پودا ہوتا ہے تو وہ قابل اعتماد نہیں ہوتا, وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ لوگ اس کو فالو کریں. فالو ایسوں کا کیا جاتا ہے جن کا باقاعدہ اداروں سے تعلق ہو. ادارے میں غلطی کا امکان کم ہوتا ہے, ادارہ پکڑتا بھی ہے کہ یار یہ بات آپ نے کی, اس کی کیا ریزن ہے, کیا دلیل ہے, آپ جواب دہ ہوتے ہو. اور ادارہ فتویٰ لکھتے ہوئے ڈرتا ہے, اس کو پتا ہے کہ میں اس ٹائم کے ساتھ ایک فتویٰ جائے گا, اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کہیں بھی, تو وہ ایسی بات کرتا نہیں ہے جس کو چیلنج کیا جا سکے. اور انفرادی طور پر جو خودرو پودے ہیں وہ کوئی بھی بات کر دیں گے, آپ چیلنج کرتے رہو, تو کیا ان کا کیا وہ ان کے سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اس سے ان کی مرضی چیلنج کا جواب دیں یا نہ دیں. بعض دفعہ جواب غلط دے دیتے ہیں, لوگ بیوقوف بن جاتے ہیں. تو اس لیے یہ کسی نے جو سوال پوچھا ہے نا کس مفتی سے, تو سب سے پہلی شرط یہ کہ ایسا مفتی جس کا سلسلہ نبی سے جا کے ملتا ہو اور باقاعدہ ماہر مفتیوں کی نگرانی میں علم حاصل کیا ہو. ہاں پھر اس میں آپ دیکھیں کہ یہ صحیح لوگوں میں ہے یا غلط, کیونکہ ان میں گمراہ بھی ہوتے ہیں, نس پرست بھی ہوتے ہیں, بدعتی بھی ہوتے ہیں. تو ان میں پھر آپ نے تحقیق کرنی ہے, اور یہ تحقیق چند مجلسوں میں بیٹھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ کون 1 نمبر ہے اور کون 2 نمبر ہے. یہ اس کا زیادہ مشکل اللہ نے یہ کام رکھا نہیں ہے.